सूरह अल-कहफ कुरान के 15वें और 16वें पारे में 18वीं मक्की सूरत है। इसमें 110 आयत और 12 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सब खूबियां अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और उसमें असलन कजी न रखी, यानी जरा भी टेढ़ापन न रखा। अदल वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक काम करें बिशारत दे कि उनके लिए अच्छा सवाब है जिसमें हमेशा रहेंगे। और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया। इस बारे में ना वो कुछ इल्म रखते हैं ना उनके बाप दादा। कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निकलता है निरा, यानी बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके पीछे अगर वो इस बात पर ईमान ना लाएं गम से। बेशक हमने जमीन का श्रृंगार किया जो कुछ उस पर है कि उन्हें आजमाएं उनमें किसके काम बेहतर हैं। और बेशक जो कुछ उस पर है एक दिन हम उसे पट पर यानी चटियल बेकार मैदान कर छोड़ेंगे। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी यानी राह पाने के सामान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत बढ़ाई और हमने उनके दिलों की ढारस बंधाई। जब खड़े होकर बोले कि हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को न पूजेंगे। ऐसा हो तो हमने जरूर हद से गुजरी हुई बात कही। ये जो हमारी कौम है उसने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखे हैं। क्यों नहीं लाते उन पर कोई रोशन सनद? तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जब तुम उनसे और जो कुछ वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं सबसे अलग हो जाओ तो गार में पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के सामान बना देगा। और ऐ महबूब तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो उन्हें बाईं तरफ कतरा जाता है, हालांकि वो इस गार के खुले मैदान में हैं। ये अल्लाह की निशानियों से है। जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह पर और जिसे गुमराह करे तो हरगिज उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला न पाओगे। और तुम उन्हें जागता समझो और वो सोते हैं और हम उनकी दाहिनी बाईं करवटें बदलते हैं और उनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है गार की चौखट पर। ऐ सुनने वाले अगर तू उन्हें झांक कर देखे तो उनसे पीठ फेर कर भागे और उनसे हैबत में भर जाए। और यूं ही हमने उनको जगाया कि आपस में एक दूसरे से अहवाल पूछें। उनमें एक कहने वाला बोला, तुम यहां कितनी देर रहे? कुछ बोले कि एक दिन रहे या दिन से कम। दूसरे बोले, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे। तो अपने में एक को ये चांदी लेकर शहर में भेजो, फिर वो गौर करे कि वहां कौन सा खाना ज्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए उसमें से खाने को लाए, और चाहिए कि नरमी करे और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्तला न दे। बेशक अगर वो तुम्हें जान लेंगे तो तुम्हें पथराव करेंगे या अपने दीन में फेर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हारा कभी भला ना होगा। और इसी तरह हमने उनकी इत्तला कर दी कि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शुबा नहीं। जब वो लोग उनके मामले में बाहम झगड़ने लगे तो बोले, उनके गार पर कोई इमारत बनाओ, उनका रब उन्हें खूब जानता है।
وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ بے دیکھے الاؤ تکا، یعنی بے تکی بات۔ اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی یعنی ہدایت کی راہ دکھائے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار یعنی زینت چاہو گے، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہے، کہ ان کے منہ بھون یعنی جلا دے گا۔ کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز کپڑے کریب یعنی ریشم کے باریک، اور کنادیز یعنی موٹے کے پہنیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی۔ دونوں باغ اپنے پھل لائے، اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی۔ اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا، اور وہ اس سے رد و بدل یعنی تبادلہ خیال کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھرے یعنی صاف شفاف پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان
یعنی چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی چھپروں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار یعنی زینت ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑ نہ دیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھے یعنی صفے بنائے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔